کہ مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند ہم اس کو برحق سمجھتے ہیں، اس پہ دلائل دیتے ہیں، اس کا دفاع کرتے ہیں اور بزدل بن کر نہیں، جرأت کے ساتھ کرتے ہیں، ڈر اور خوف کے ساتھ نہیں، دلیری کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہم پہلے بھی کرتے تھے، آئندہ بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ العظیم۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پروپیگنڈے کی وجہ سے مرکز اہل سنت والجماعت کو یا عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کو یا ان کی آواز کو دبا دیں گے۔ یہ خیال است و محال است و جنون، ہم قطعاً اس منفی پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہیں۔ ہم اپنے کام کو جاری رکھیں گے اور میں پوری دنیا میں ہر فرد سے کہتا ہوں، کسی کو میری ذات پر اعتراض ہو، کسی کو میرے ادارے پر اعتراض ہو، کسی کو میری جماعت پہ اعتراض ہو، وہ براہ راست میرے پاس آئے۔ اگر ثبوت ہے تو وہ لے کر آئے، شہادتیں ہیں تو وہ لے کر آئے، ہمارا موقف سنیں اور پھر جو کسی نے لکھنا ہے لکھے، جو چھاپنا ہے چھاپے۔ دنیا میں اس سے بڑی بددیانتی کوئی نہیں ہے کہ کسی فریق کا موقف بھی نہ سنو، کسی فریق کی بات بھی نہ سنو، اس سے رابطہ بھی نہ کرو اور اس پر اپنی طرف سے من گھڑت کہانیاں گھڑ کے افسانوی انداز میں دنیا میں عام کرو۔ ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا میڈیا ٹرائل ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارا عدلیہ کا عدالتی ٹرائل ہوئے ہیں، ہم اس میں بھی سرخرو ہوئے۔ یہ میڈیا کا ٹرائل ہے، اس سے بھی سرخرو ہوں گے۔ بہت سے لوگوں نے کبھی جھوٹی FIR کٹائی ہیں، کبھی حکومت کو میرے بارے میں غلط اطلاعات دی ہیں، وہ سارے حربے دم توڑ گئے۔ ایک دور وہ تھا میرے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا، مولانا الیاس گومن صاحب کے پیچھے ایجنسیاں لگی ہوئی ہیں، اگر تم نے بتایا تمہارا مدرسہ تباہ ہوگا، اپنے گھر بلایا تو چھاپا پڑ جائے گا۔ جب یہ سمجھے اس کے آنے پر تو مدرسے پہ چھاپے نہیں پڑتے، اس کے آنے پر تو گھر تباہ نہیں ہوتا۔ پھر دوسرا پروپیگنڈا کیا کہ جو مولانا الیاس گومن خود ایجنسی ہو گیا ہے، لہذا ان سے بچ کر رہو۔ اور جب یہ پروپیگنڈا ختم ہوا، ہماری نظر بندیاں، ہمارے کیس اور عدالتوں کی وجہ سے یہ پروپیگنڈا ختم ہوا۔ اب تیسرا پروپیگنڈا ہوا کہ جی ان کا کردار ٹھیک نہیں ہے، ہم ان سے بچ کے رہو۔ میں کہتا ہوں پہلا پروپیگنڈا وہ بھی دفن، دوسرا یہ بھی دفن، میرے اللہ نے چاہا تو یہ بھی دفن ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہم ایسے پروپیگنڈوں کو اپنے جوتے کی نوک پہ بھی نہیں لکھتے۔ تمہیں غلط فہمی ہے کہ تمہارے پروپیگنڈوں سے میں مسلک بیان کرنا چھوڑ دوں گا۔ ہم نے جرأت، طاقت، دلیل، اخلاص کے ساتھ اپنے مسلک کو بیان کیا ہے اور انشاءاللہ یہ بیان ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ اس گرجنے والی آواز کو تم کاٹ کر تو ختم کر سکتے ہو، پروپیگنڈوں سے تم ختم نہیں کر سکتے۔ میں اب پھر کہتا ہوں، اگر کسی بندے کے پاس میری جماعت، میرے ادارے اور میری ذات کے خلاف کوئی ثبوت ہے تو ثبوت لاؤ، پروف لاؤ، ہمارے پاس آؤ، ہم سے بیٹھ کے بات کرو۔ مجھ سے 2-4 صحافی رابطہ کیا کہ مولانا صاحب آپ وضاحت کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا میں مولانا صاحب وضاحت کرنے کے لیے تمہارے پیچھے نہیں دوڑتا، آپ صحافیوں کی جماعت لے کر میرے پاس آ جاؤ، میں پروف پیش کر دیتا ہوں۔ وجہ میڈیا پر دے دے۔ میں نے کہا ہر بات میڈیا پر دینے والی نہیں ہوتی، آپ علماء کا پینل بنا لیں، صحافیوں کا پینل بنا لیں، دانور شو پینل بنا لیں اور میرے پاس آئیں، مرکز بیٹھیں، ہم آپ کی دعوت کریں گے۔ گزشتہ کل مجھے ایک صحافی نے فون کیا تو میں نے کہا میں آپ کو آنے جانے کا کرایہ بھی دوں گا۔ اس نے کہا مولانا رشوت بھی لیتے ہیں؟ میں نے کہا میں رشوت دیتا بھی نہیں ہوں، ہو سکتا آپ کو جی میں تو غریب آدمی ہوں، صحافی آدمی ہوں، میں تو بکنے والا نہیں ہوں، میرے پاس تو پیسے نہیں، میں سرگودا کیسے ہوں؟ اس لیے میں نے کہا میں کرایہ کا بندوبست بھی کر دوں گا، آپ تشریف لائیں اور یہاں کر اس کو الحمدللہ آباد گلشن کو دیکھیں، اس گلشن آباد کو دیکھیں۔ مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ مولانا صاحب آپ نے جنگل میں منگل بنا دی ہے۔ میں نے کہا جنگل میں منگل نہیں، ہم نے جنگل میں منگل بدھ جمعرات بنا دی ہے۔ یہ خانقاہ اجتماع جمعرات کو ہوتا ہے یا منگل کو ہوتا ہے؟ اور جمعرات کو ہوتا ہے، ہم نے منگل بدھ جمعرات بنا دی ہے۔ صرف منگل ہوتا تو شاید دوست پریشان نہ ہوتے، ہم منگل سے بدھ بنا، بدھ سے جمعرات بنا تو پریشانی تو ہو رہی ہے نا۔ لیکن آپ اس بارے میں اپنا دل بڑا رکھیں اور مجھ سے منسلک پوری دنیا میں ساتھی یہ ذہن بنا لیں، ہم نے اپنا کام کرنا ہے اور کام مزید تیز کرنا ہے انشاءاللہ۔ آپ کام چھوڑ دیں گے یا مزید تیز کریں گے؟ اونچی آواز سے کو تیز کریں گے نا۔ بس اس پروپیگنڈے کا جواب پروپیگنڈے نہیں ہے۔ ہم پہ الزام لگے، ہم 10 الزام لگا دیں، ہم پہ بہتان باندھیں، ہم 20 بہتان باندھیں۔ میں اللہ گواہ ہے، بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جو انسان کے پاس ہوتی ہیں،
اور اس کی بڑائی ہوتی ہے ان کو سینے میں لے کر سینے میں دفن کرے اور خود قبر میں دفن ہو جائے اور لوگوں کی پگڑیاں میں اچھالے. عزت کسی کی پامال نہ کرو. میں آپ کو منع نہیں کرتا، جو کرنے والے ہیں وہ شوق سے پورا کرے. میں نے ایک صحافی سے میسج کیا، میں نے کہا آپ کا ضمیر مطمئن ہے، آپ کے ضمیر پہ بوجھ نہیں ہے، آپ لگے رہیں، ہم آپ کو منع نہیں کرتے. ہم نے نہ کبھی کسی کی منت کی ہے. ہمارا میڈیا ٹرائل ختم کرو، نہ ہم تمہاری منت کریں گے. تم اپنا میڈیا ٹرائل جاری رکھو اور ہم اپنے عقیدے کی اشاعت اور عقیدے کا تحفظ جاری رکھیں. بس تمہیں علماء کی پگڑیاں اچھالنا مبارک، ہمیں اکابر کا دفاع مبارک. تمہیں گالیاں مبارک، ہمیں دلیل مبارک. تمہیں پروپیگنڈا منفی مبارک، ہمیں مثبت اپنے کام مبارک. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. میں نے ایک آدمی سے کہا، مجھے انہیں فون کیا تسلی دینے کے لیے، بہت بڑے عالم تھے. کہا مولانا ہم آپ کے ساتھ ہیں، گھبرائے نہیں. میں نے کہا میں گھبراؤں گا کس بات پہ، یہ تو گوگل پہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے. میں نے کہا گوگل کا تو اصول ہے، ایک بندہ ویب سائٹ بناتا ہے، وہ بہت زیادہ چلتی ہے، اس پہ پھر اشعار آتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس ایک کلک کرنے پر گوگل کے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے جاتے ہیں گوگل کی طرف. گوگل بھی پیسے کماتا ہے اور وہ جو کمپنی ویب سائٹ والا وہ بھی کماتا ہے. میں نے کہا ایک ایک کلک پہ اگر تمہیں پیسہ ملتا ہے تو مجھے خدا کی ذات پہ یقین ہے تمہارے ایک ایک منفی کلک پہ میرے نام اعمال کے اندر نیکیاں جا رہی ہیں. فرق اتنا ہے کہ تمہیں 2 پیسے مل جائیں گے، ہمیں اربوں نیکیاں مل جائیں گی. میں نے ساتھیوں سے کہا یہ جتنے کلک زیادہ ہوں گے، جتنا پروپیگنڈا زیادہ ہوگا، جتنے الزامات بہتان زیادہ ہوں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہمارے نام اعمال اتنا اجر زیادہ ہو جائے گا. جو تمہیں پیسے ملنے ہیں وہ تمہاری موت آنی ہے اور ورثہ نے لے لینے ہیں، اور جو ہمیں نیکیاں ملنی ہے وہ ہمیں بھی ملنی ہے، ہماری اولاد کو بھی ملنی ہے، ہماری جماعت کے کارکن کو ملنی ہے، ہمارے مرکز کے استاد اور طالب اور ہماری بنات کی بچیوں کی طالبات کو ملنی ہے، پڑھانے والی معلمات کو ملنی ہے. ظالموں تمہیں کیا ملے گا؟ ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس پیسہ آئے گا وہ فنا ہوگا. وما عند اللہ باق، اور جو ہم اللہ کے پاس نیکیاں بھیجیں گے وہ باقی رہ جائیں گی. اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال یفنی عن قریب والعلم باقی لا یزال. اللہ ہم تیری قسمت پہ راضی ہیں، ان کو پیسہ ملا، ہمیں علم ملا، علم پیسہ فنا ہوگا اور علم باقی رہے گا انشاءاللہ. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ پروپیگنڈے کا جواب پروپیگنڈا یا کام ہونا چاہیے؟ میرے خلاف پروپیگنڈا میرے کام کی وجہ سے، اور کوئی وجہ نہیں. پریشان اس بات پر اس کی آواز دنیا میں پھیل گئی ہے، یہ ہم نے نہیں پھیلائی، ہمارے مالک نے پھیلائی. آپ بھی زور لگاؤ، ہم بھی زور لگائیں گے. تم کرداش خوشی پہ زور لگاؤ، ہم اپنے کابر کے دفاع پہ زور لگائیں گے. تم علماء کی پگڑیاں اچھالو، ہم علماء کی پگڑیوں کا تحفظ کریں گے. تم نے جو لوگوں نے گناہ نہیں کیے پہلے گناہ بناؤ اور پھر چھاپو، اور ہم جو گناہ دیکھیں گے ہم اس پر بھی پردے ڈالیں گے انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے من ستر مسلم من ستر اللہ یوم القیامہ، جو مسلمان کے عیب پہ پردہ ڈالے اللہ قیامت کے دن اس کے عیوب پہ پردہ ڈالتے ہیں. میری بات کو قدر کوئی یہ نہ سمجھے کہ مولانا الیاس گمن صاحب کہہ رہے ہیں میرے عیب پر پردہ ڈالو. بحمد اللہ تعالی ہمارا دامن ان الزامات سے بالکل پاک ہے جو تم نے لگائے. میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ ہم گناہ دیکھ پر بھی پردہ ڈالتے ہیں تاکہ جو ہماری کمزوری اللہ قیامت کے دن ان پر ستر فرما دے. اللہ مجھے اور آپ سب کو مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کی اشاعت اور اس کے دفاع کو اخلاص، فضائل اور دلائل کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب دیکھو میں آپ کو مسئلہ سمجھا رہا ہوں، میں نے آپ کے سامنے مسئلہ کھولا ہے. اب یہ مسئلہ میڈیا پر آنا ہے، اس لیے 2 دن بعد پوری دنیا میں جانا ہے. جب یہ پوری دنیا میں جائے گا اور ہمارے مخالف نظریے پر چوٹ لگے گی تو وہ خوشی مر دیگے پکائیں گے نا، جو مولانا صاحب نے کمال کر دی ہے نا. وہ خوشی پر دیگے نہیں پکائیں گے، وہ ماتم بچھائیں گے، صفحے ماتم، اور پھر ہمارے خلاف بکنا شروع کریں گے یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے. مجھ سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہوگا کہ میں ان کو جواب دوں میں بہت اچھا ہوں. میری عقل مندی یہ ہے میں اپنی اچھائی نہ بیان کروں، اپنی دلیل پھر پیش کروں، اپنا عقیدہ پھر پیش کروں. مجھے ابھی 2 دن قبل کراچی کے بعد ساتھیوں نے کہا کہ استاد جی آپ کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے. میں نے کہا کام تیز کر دو. کیا کر دو؟ کام تیز کر دو، تیز کر دو. یہ پروپیگنڈا ان کے خلاف نہیں جو گھر بیٹھے، ان کے خلاف ہے جو کام کریں. ہم نے گھر نہیں بیٹھنا، ہم نے کام مزید تیز کرنا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ابھی میں اٹھنے لگا، یہ بھائی گلزار کو پتا ہے، مجھے فون آ گیا کراچی سے.
مفتی عبدالعظیم صاحب کا، استاد جی میں بنوری ٹاؤن آیا ہوں، یہ بنوری ٹاؤن کے خطیب صاحب سے بات کریں، یہ بنوری ٹاؤن کے امام صاحب سے بات کریں۔ میں نے کہا مولانا کیا حال ہے، خیریت ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اب بنوری ٹاؤن کوئی چھوٹا سا مدرسہ ہے، کہتے ہیں مولانا تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یہ 2-4 دن بعد یہ فیس بکیاں اور یہ ویب سائٹیاں، ان کی ساری باتیں ختم ہو جانی ہیں، اور عقیدے نے قیامت کے بعد بھی رہنا ہے انشاءاللہ۔ میں یہ نہیں کہتا قیامت تک رہنا ہے، عقیدے نے قیامت کے بعد بھی رہنا ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، قرآن کا فیصلہ ہے، جو تمہارے پاس ہے اس نے مٹ جانا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے اس نے باقی رہنا ہے۔ تمہاری فیس بک، تمہاری پروپیگنڈے، یہ تمہارے پاس ہے، یہ ختم ہو جائیں گی، اور جو ہم نے عقیدہ خدا کے سپرد کیا ہے اس نے باقی رہنا ہے انشاءاللہ۔ آپ دل کبھی چھوٹا نہ کیا کریں۔ مجھے کبھی ساتھی کہتے ہیں، میں نے کہا بڑے کام کرنے کے لیے چھوٹے دل نہیں چاہیے، بڑے کام کے لیے بڑا دل چاہیے۔ اور یہ الزامات آج کی بات نہیں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان کے اندر ہے، فرعون کے دربار میں ایک عورت کہتی ہے یہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے یہ موسیٰ کا ہے۔ حضرت موسیٰ تو نبی تھے نا، کہا زمین کو پکڑ لے، ہم تو نہیں کہہ سکتے، وہ تو نبی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان میں نکلے ہیں، دشمن سے کچھ نہیں ہوا، تو دشمن نے کہا حضور کے گھر میں عورت ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کام چھوڑ دیا تھا؟ نہیں، کام نہیں چھوڑا، تسلسل سے کام کیا ہے۔ منافقین مدینہ نے بلا ثبوت کے الزامات لگائے، اور آپ حیران ہوں گے، حضرت حسان رضی اللہ عنہ جیسے، حضرت مستہ جیسے صحابی غلط فہمی کی وجہ سے اس میں شریک ہو گئے، چونکہ ثبوت نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے صحابی کو 80 کوڑے مارے، صحابی کو 80 کوڑے مارے ہیں۔ یہ ثبوت تم نے بات کیسے کہتی؟ مجھے ساتھی کہتے ہیں مولانا صاحب صفائی دو، میں نے کہا ثبوت انہوں نے دینا ہے اور صفائی میں دوں، کیا بات ہے، عجیب بات۔ کوئی بندہ آپ سے کہتا ہے کہ اس نے چوری کی ہے، ہم کہتے ہیں تم گواہی پیش کرو کہ تم نے چوری نہیں کی۔ بھائی جو کہتا ہے چوری کیا ثبوت وہ دے گا، جو کہتا ہے میں نے چوری نہیں کی وہ ثبوت وہ دے گا کہ میں چور نہیں ہوں۔ انوکھی دنیا کی عدالتیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں صرف آپ کو کہہ رہا ہوں اپنا کام جاری رکھیں، اپنا کام جاری رکھیں۔ ان پروپیگنڈوں کا جواب کام ہے، اس پروپیگنڈے کا جواب پروپیگنڈا نہیں ہے، اس کا جواب صرف کام ہے۔ تو آپ کام تیز کریں گے یا آہستہ کریں گے؟ بولو تیز یا آہستہ؟ جو کہتے ہیں کام اور تیز کریں گے ہاتھ کھڑے کرو۔ اپنا کام تیز کر دو، رفتار تیز کر دو، بس یہ پروپیگنڈا اس میں دفن ہو جائے گا۔ یہ 2-4 دن بعد نظر بھی نہیں آنا کہ ہم نے کیا کیا تھا اور کیا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ محرم، اچھا عجیب بات ہے، پتہ نہیں آپ کو تعجب ہوتا ہے کہ نہیں، مجھے تعجب ہوتا ہے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟ اس کا معنی نہ عزت نفس مجروح کرو، بندوں کو داغدار کرو، یہ محرم میں کام ہو رہا ہے۔ درس کیا دیا جا رہا ہے، کام کیا ہو رہا ہے، میں حیران ہوتا ہوں۔ تقریر کی جا رہی ہے، الغیبت اشد من الزنا، چلو بھائی غیبت کرو۔ تقریر ہو رہی ہے، سنی بات کو بیان کرنا جھوٹ ہے، چلو بھائی شروع ہو جاؤ۔ بہتان بہت بڑا جرم ہے، چلو بھائی شروع ہو جاؤ۔ جو عالم کا احترام نہ کرے ہم میں سے نہیں ہے، چلو بھائی شروع ہو جاؤ۔ کیا بات ہے، تقریر کیا ہے اور عمل کیا ہے۔ میں آج بھی میڈیا کے سامنے کہتا ہوں، میری خلوت اور میری جلوت، میری تقریر اور مجھے تحریر بتایا جائے۔ میں نے کبھی آج تک علماء حق کے خلاف کبھی زبان کھولی ہے؟ نہ میں نے کھولی ہے، نہ میں کھولوں گا۔ میں آج بھی چپ ہوں، میں آئندہ بھی چپ رہوں گا۔ عقیدہ پہلے بھی بیان کرتا تھا، آئندہ بھی بیان کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ ہاں اگر کوئی فورم ہو، علماء بیٹھیں، ہم بات بھی کریں، ہر کس و ناقص کے سامنے بیٹھو، ہر کسی کو صفائی دیتے پھرو، ہر کسی کے دروازے پہ دستک دو۔ اللہ کا شکر ہے ہم اتنے کے گزرے نہیں ہیں۔ ہمارا سلسلہ براہ راست، ہمارا سلسلہ بواسطہ اولیاء کے حضرت صدیق اکبر تک جاتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ تک جاتا ہے، خلفائے راشدین تک جاتا ہے، اور ان کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ حضرت مجھے بعض لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب کچھ تو ہونا چاہیے۔ میں نے حضرت عثمان غنی 40 دن پیاسے رہے، بالآخر شہید ہو گئے، تلوار اٹھائی؟ حضرت عثمان کو اٹھانی چاہیے تھی، اٹھاؤ تلوار، 2-4 بندے تم بھی مار دو۔ میں نہیں کر سکتا، میں اپنی جان دے دوں گا، کسی کی جان لوں گا نہیں۔ میں نے کہا میں الزام سہ لوں گا، کسی پہ الزام بھی نہیں لگاؤں گا، اور کسی کا حقیقی گناہ ہو وہ بھی میڈیا کے اندر نہیں لاؤں گا۔ ہمارے ذمہ کسی کے عیوب بیان کرنا نہیں ہے، ہمارے ذمہ عیوب پہ پردہ ڈالنا ہے اور اپنے عقیدے کو بیان کرنا ہے۔
لوگ عقیدے چھپاتے ہیں اور عیب نہیں ہوتے پھر عیب بناتے ہیں، پھر بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رکھو یہ سازش کے سوا کچھ بھی نہیں، اور ایک ناکام کوشش کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ان کو چھپتا میرے حضرت تیرا اوج بام ہے، دامنے بے داغ پر سہتا جو ہر الزام ہے۔ حضرت الیاس گھمت اس بشر کا نام ہے۔ ہم قدم آگے بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ جو بے تحقیق و بے بنیاد الزامات ہیں، یہ ہے ایک وسواس جو پروردہ اوہام ہے۔